اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پیاری بہنوں، جب فرعون سے انہوں نے رہائی حاصل کر لی اور یہودی دریا عبور کر چکے اور دشمن کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر 40 دن کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے، تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچے کو معبود بنا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کہاں بلایا گیا اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر اس لیے بلایا تاکہ ان کو شریعت کے احکام یعنی اپنی کتاب عطا کرے۔ بنی اسرائیل کو سامنے نے یہ کہا تھا، سورہ طٰہٰ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر پڑھے دیکھیں گے، ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ، یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جس پہ وہ بھول گیا تھا۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا کہ بچے کو انہوں نے معبود بنا لیا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ کوہ طور پہ جب چلے گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچے کو معبود بنا لیا۔ معبود کا مطلب ہے اس کی عبادت کرنے لگے، معبود نکلا ہے لفظ عبادت سے۔ قوم کے پاس جب وہ لوگ وہاں سے نکلے، فرعون کے چنگل سے نکلے، تو وہ کافی زیادہ اپنے پاس زیورات، سونے جواہرات بھی لے کر آئے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی تھی کہ اتنا بوجھ ہے، ہم کیسے سنبھالیں، کیسے اس کو رکھیں۔ تو سامری جو تھا وہ ایک جادوگر تھا، اس نے کہا کہ یہ سب مجھے دے دو۔ اس نے سب سونا چاندی اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا اور اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل دے دی جس میں سے آواز آتی تھی۔ آواز آنے کا یہ تھا کہ چونکہ وہ اندر سے خالی تھا، تو جب اس کے اندر پھونک ماری جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے خالی چیز پہ پھونک مارنے سے آواز آتی ہے۔ جب سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اب تم اس کی پوجا کرو، کیونکہ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے جب وہ وہاں سے نکلے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم قرآن اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل دوسری صورتوں میں بھی پڑھیں گے کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو راستے میں ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا معبود ہو جو ہمیں سامنے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں نہ آتے، لیکن شعور تو ہمیں ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہی ایمان کی خوبی ہے، ایمان بالغیب رکھنا۔ لیکن وہ لوگ بار بار شیطان کے دھوکے میں آ جاتے تھے، وہ چاہتے تھے ایک معبود ہو ہمارے سامنے جس کی ہم پوجا کریں۔ جو سامنے نے بچڑا بنایا تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے۔ اب پیاری بہنوں، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سیم ٹو سیم وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ کیوں بیان کیا کہ امت محمدی تم بھی سمجھو، تم وہ کام نہ کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے وہی آج امت محمدیہ بھی کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے۔ انہوں نے بچوں کو معبود کیوں بنا لیا؟ یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ان کے قوم، ہمسایہ قوم جو تھی، وہاں پہ گائے کی پوجا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ مصر اور کنعان میں بھی اس کا رواج تھا۔ تو جب بنی اسرائیل غلام بن کے گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو جب بچڑا بھی گائے کا بچہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس بات کو انہیں یہ بات عجیب نہ لگی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک کرنے والے تھے۔ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہے اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے آیت نمبر 54 میں۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُم مِّن بَعْدِ ذَلِکَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ بار بار غلطیاں کرتے تھے، لیکن جب انہیں غلطی کا احساس ہوتا تھا وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بچے کو شریک ٹھہرا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ اور توبہ، اس توبہ پہ یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آپ جو شرط رکھی تھی نا، وہ شرط یہ رکھی تھی کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ہم دیکھیں گے، اور وہاں پہ اس ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ حالانکہ انہوں نے شرک جیسا کبیرہ گناہ کیا تھا،
صرف اس لیے درگزر کیا کہ لوگوں کو جب معافی ملے گی تو ہو سکتا ہے یہ میرے شکر گزار بن جائیں. جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی آیات میں کہتا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین بھر کے بھی میرے پاس گناہ لے کر آؤ گے، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو توبہ اتنی زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ انسان شکر گزار بن جائے. یاد کر اس بات کو یاد رکھیں پیاری بہنوں، شکر گزاری کا انعام جنت ہے. وائز آتا ہی نا. اور وہ واقعہ یاد کو دیکھیں، پھر یہاں پہ اللہ کی نعمت یاد کرائی جا رہی ہے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب کو فرق کرنے والی چیز دی. کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے، اور فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے. یعنی اس سے مراد یہاں پر دین کا علم و فہم ہے، سمجھ ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں، حق و باطل میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کسی قوم کو کیوں اطاعت کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر بھی تو قرآن مجید اترا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اس کے سارے احکامات ہوتے ہیں کہ اے بندہ جب تم مسلمان ہو گیا ہے تو تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان احکامات کو پوری دنیا تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے رہنما بن جائے. سب لوگوں کو خود بھی عمل کرے اور سب لوگوں کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم کتاب پر عمل کرو تو گمراہی سے ہدایت پاؤ اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.